خارج ہو وہ وضو کو توڑ دیتی ہے. جو چیز بھی خارج ہو، چاہے پخانہ پیشاب خارج ہو یا کوئی پتھری خارج ہو جاتی ہے، کوئی بھی ایک چیز ہو. ایک ہے غسل کا واجب ہونا، وہ آگے آئے گا، وہ ایک الگ چیز ہے. تو دونوں رستوں سے جو چیز نکلتی ہے وہ وضو کو توڑ دیتی ہے. الا ریح القبول فی الاصح، لیکن کہتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو محسوس ہوتا ہے جیسے کہ پیشاب والے رستے سے کوئی ہوا سی خارج ہوئی ہے. وہ ایسے لگتا ہے جیسے قطرہ خارج ہوا ہے. وہ ایک ہوا ہوتی ہے، بندہ محسوس کرتا ہے جیسے کہ کوئی قطرہ ہے، لیکن کپڑے کے اوپر اس کا کوئی نشان نظر نہیں آتا، تو وہ نہیں توڑتا. اور کہتے ہیں وَيَنْقُضُهُ وِلَادَةٌ مِّن غَيْرِ رُؤْيَةِ دَمٍ، عورت کو بچہ پیدا ہوا، خون کوئی نہیں نکلا، لیکن بچہ ظاہر ہوا ہے، بچہ خارج ہوا ہے، تو وضو بہرحال ٹوٹ گیا ہے. وَنِجَاسَةٌ سَائِلَةٌ مِّن غَيْرِهِمَا، اور ان دونوں رستوں کے علاوہ پورے جسم سے کسی نجاست کا جو کہ بہہ رہی ہو خارج ہونا، قدمن جیسے خون نکل آئے جسم کے کسی حصے سے، وقیہن یا پیپ یا خون جسم کے کسی حصے سے نکلے اور بہے، وہ اس کے اندر بہاؤ ہو، جیسے کوئی کٹ لگا خون نکل آیا جی، اور وہ بہہ پڑا. بہہ پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے نکلا ہے وہاں سے موو کر کے وہ آگے چلا گیا ہے، تو سب کو کہے گئے کہ یہ بہنے والا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی زخم لگا، خون نمودار ہوا ہے لیکن وہ بہا نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹا. لیکن اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو ٹشو سے صاف کرتا رہا، تو وہ اگر اتنا ہے کہ اس کے خیال کے مطابق اگر وہ اس کو صاف نہ کرتا تو وہ بہنے والا تھا، تو پھر وضو ٹوٹ گیا ہے. آگے فرماتے ہیں وَقَيْءُ طَعَامٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ عَلَقٍ أَوْ مُرَّةٍ، کہے آنا وامٹنگ، چاہے وہ کھانے کی ہو، چاہے وہ پینے کی ہو، چاہے وہ خون کے لوتھڑے ہوں، چاہے وہ کھٹا سا پانی ہو. اذا ملأ الفما، جب کہ وہ منہ بھر دے، منہ بھر کر کہہ آئے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور منہ بھرنے کا مطلب کیا ہے، اس کی وضاحت فرماتے ہیں وَهُمَا لَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ الْفَمُ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ، کہ جس کو آدمی کنٹرول نہ کر سکے، ایسی ہو کہ اس کو آدمی روک نہ سکے، منہ نہ بند کر سکے جس پر، اس کو کہتے ہیں منہ بھر کر، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اور فرماتے ہیں یجمع متفرق القیء، اگر قید تھوڑی تھوڑی آئی لیکن اس کا سبب ایک ہی تھا، ایک ہی مرتبہ طبیعت خراب ہوئی اور تھوڑی تھوڑی کر کے آئی، تو وہ سوچا جائے گا کہ اگر یہ یکدم آ جاتی تو کیا ایسی تھی کہ اس کو نہیں دبایا جا سکتا تھا، تو وضو پہ ٹوٹ گیا ہے. اور اگر سبب ہی الگ الگ ہو، تھوڑا سا طبیعت خراب ہوئی، کچھ معمولی سی کچھ چیز نکلی، پھر پرسکون ہو گئے، پھر نیا سبب آ گیا، اس کو اکٹھا نہیں کریں گے، پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، پھر وہ ٹھیک ہے. یہاں ایک بات واضح کر دی جائے کہ بعض لوگ مکس اپ ہو جاتے ہیں وضو میں اور روزے میں، اور بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں جی الٹی آئی ہے، میرا روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا. وہ پوچھتے ہیں بھائی اس کا روزے کے ٹوٹنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، روزہ تب ٹوٹتا ہے جب کوئی چیز ڈالی جائے، یہ تو نکالی گئی ہے. اس کا وضو سے تعلق ہے کہ اگر اتنی قے آئے گی تو وضو ٹوٹے گا، روزے کا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. وَدَمٌ غَلَبَ عَلَى الْبُزَاقِ أَوْ سَاوَهُ، یا خون نکلا منہ سے تھوک کے ساتھ، کہ تھوک تھوڑی تھی اور خون غالب تھا، یا برابر بھی تھا، تو بھی وضو ٹوٹ گیا. یعنی آدمی تھوکتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ اس نے خون تھوکا ہے، کیونکہ اس کا کلر اتنا وہ سرخ ہے کہ لگتا ہے جیسے خون ہی ہے، تو اس سے تو بالکل ٹوٹے گا. لیکن یہ ایک بات واضح کر دی مزید انہوں نے کہ اگر برابر سرابر بھی ہو تو بھی وضو ٹوٹے گا. اس کا مطلب ہے اگر معمولی سی اس میں خون کی علائش ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر نہیں ٹوٹا.
وَنَوْمٍ لَمْ تَتَمَكَّنْ فِيهِ الْمَقْعَدَةُ مِنَ الْأَرْضِ، اور اس طرح سو جانا کہ زمین پر آدمی کی جو بیک سائڈ ہے وہ جمی ہوئی نہ ہو، یعنی آدمی خود اپنے وزن کے اوپر نہ بیٹھا ہوا ہو، جیسے آدمی تشہد میں بیٹھتا ہے نماز کے اندر، اتحیات کے اندر، اس طرح سے صحیح چوکڑی مار کے زمین کے اوپر نہ بیٹھا ہوا ہو، بلکہ اس کی جو مقعد ہے، اس کی جو بیک سائڈ ہے وہ اٹھی ہوئی ہو، یعنی مثلا آدمی پہلو پر سویا ہوا ہو، لیٹ کر سویا ہوا ہو۔ اور یہ بھی فرمایا فقہا نے کہ اگر وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سویا ہوا ہے تو وہ ایسی حالت میں ہو کہ اگر وہ چیز جس پر اس نے سہارا لیا ہوا ہے وہ پیچھے سے ہٹا لی جائے تو یہ گر جائے گا، تو پھر سمجھو کہ وہ اپنے بوجھ کے اوپر نہیں بیٹھا ہوا، کسی چیز کے ساتھ سہارا لے کر وہ سویا ہوا ہے۔ اس طرح سوئے گا تو وہ کیفیت وضو کے توڑنے کی ہے۔ بس آدمی خود اپنے وزن کے اوپر، اپنے سہارے کے اوپر بیٹھا بیٹھا سو جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس پر حدیث ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین فجر کی نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے تو وہ اونگتے رہتے تھے، ان کو نیند آتی رہتی تھی تو وہ نماز جاری رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو یہ نہیں کہا کہ تم سو گئے ہو، کیونکہ وہ کسی چیز کے ساتھ سہارا لے کر نہیں سوئے ہوئے تھے بلکہ خود اپنے سہارے پر سوئے ہوئے۔ یہ چیزیں ہو گئی، اور دو رہ گئی، وہ میں بتا دیتا ہوں کہ اغماء و جنون و سکر، بے ہوشی طاری ہو جانا، جنون طاری ہو جانا یا نشہ طاری ہو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو بے ہوشی چاہے نشے کی ہو چاہے ویسے ہو، بہرحال اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وَقَهْقَهَةُ بَالِغٍ يَقْظَانَ فِي صَلَاةٍ ذَاتِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ، کہ نماز میں اونچی ہنسے، کوئی زور سے ہنسے کہ ساتھ والوں کو پتہ چلے کہ یہ ہنسا ہے، یعنی آواز کہا کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اونچی آواز سے ہنسنا، کہ جس سے پتہ چلے لوگوں کو بھی کہ یہ ہنسا ہے۔ ایک ہے کہ ویسے ہی آدمی کوئی خیال آیا اور کوئی اسمائل سی اس کی ہو گئی، پتہ نہیں چلا جی، تو وہ معاف ہے، لیکن ایسے ہنسنا کہ اس کی آواز آ جائے یا لوگ سمجھ جائیں تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس پر حدیث ہے، یہ بالکل خلاف عقل سی بات ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے صحابہ کرام کھڑے تھے، اور صحابہ کرام میں کئی نئے لوگ ہوتے تھے، ابھی ان کو وہ انہماک نہیں ہوتا تھا۔ جو نبی علیہ السلام کی صحبت یافتہ لوگ تھے وہ تو نماز میں مستغرق ہوتے تھے، لیکن کئی لوگ نئے جو ہوتے تھے ان کی کیفیت ذرا مختلف ہوتی تھی۔ تو کیا ہوا کہ پانی کا کوئی تالاب تھا، ایک شخص آیا تو اس کا پاؤں پھسلا، ہاں اس کی آنکھیں خراب تھی، آنکھیں زریل، وہ پانی میں گر پڑا، تو کچھ لوگوں کی ہنسی نکل گئی، کچھ لوگ ہنسی نکل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز کو سنا تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ وضو بھی نیا کرو، نماز بھی پھر پڑھو۔ تو آپ نے ان کو وضو بھی دوبارہ کرنے کا حکم دیا۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اونچی آواز سے ہنسنا بھی وضو کو توڑ دیتا ہے، نماز کو تو توڑے گا ہی، وضو بھی ساتھ میں توڑے گا۔ جی یہ چند چیزیں ہیں، تو آپ کے ذہن میں آ گئی کیا کیا چیزیں ہیں؟ جی سب سے پہلے تو دونوں رستوں سے کسی چیز کا نکلنا یہ وضو کو توڑ دیتا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خون جسم کے کسی حصے سے نکلے یا پیپ نکلے اور بہہ پڑے، آگے چل پڑے، اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ سو جانے سے، جس طرح کی میں نے کیفیت بیان کی تھی، اس سے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک یہ ابھی آپ نے سن لی کہ اونچی آواز سے ہنسنا بھی توڑ دیتا ہے۔ جی ہاں، وہ جو لیٹ کر